الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم کا شکر ہے جس کی عطا و توفیق سے آج شعبان المعظم سنہ 1443 ہجری کا آخری جمعہ ہے. 28 شعبان المعظم سنہ 1443 ہجری بمطابق 1 اپریل 2022 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں. اللہ کریم ہمارا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، سننا قبول فرمائے. آپ سماعت کیجئے گا کہ کلام مجید برہان رشید میں سے دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس مہینے کی مناسبت سے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے کریم مالک نے ارشاد فرمایا، سماعت کیجیے گا، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس مہینے کی افادیت، افضلیت اللہ کریم نے بیان کی اور نام لے کر اس مہینے کا ذکر کیا. 12 مہینوں میں 11 مہینے جس کا مالک نے نام لے کر ذکر نہیں کیا. رمضان شریف کا وہ مہینہ ہے جس کا اللہ کریم نے نام لے کر کے ذکر کیا ہے. اب اس کے اندر فرمایا گیا کہ جو کوئی بھی مہینہ پائے، عاقل، بالغ، مرد، عورت، مسلمان، اس میں روزے رکھے. ہاں، جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو. اب بیمار کی ڈیفینیشن جو یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ نزلہ ہوا اور بندہ روزہ چھوڑ دے، بخار ہوا اور بندہ روزہ چھوڑ دے، سر میں درد ہوا اور بندہ روزہ چھوڑ دے، تھوڑا زکام ہوا بندہ روزہ چھوڑ دے، پیٹ میں درد ہوا بندہ روزہ چھوڑ دے، تھوڑا سا بی پی ہائی لو ہوا روزے کی چھٹی، شوگر اپ ڈاؤن ہو گئی روزے کی چھٹی،
ہارٹ پرابلم، روزے کی چھٹی۔ بھائی جان، اس پوری اپنی کیفیت کو، اپنی بیماری کو پلس اپنی رپورٹیں پلس ڈاکٹر کی آراء پلس اپنا تجربہ، یہ باتیں جمع کیجئے اور کسی مفتی اسلام کے پاس چلے جائیے جو واقعتاً ہی وہ مفتی، اس کے پاس جا کر کے اپنا مسئلہ رکھ دیجئے۔ اب پوچھئے کہ علی جان، یہ رپورٹس ہیں، یہ ڈاکٹر کی رائے ہے، یہ میرا تجربہ ہے، اب مجھے بتائیے کہ روزے اس شدت کی گرمی میں رکھنے ہیں یا بعد میں رکھ لوں؟ اب وہ مفتی اسلام جو فیصلہ کر دے، بلا چون و چرائے، بلا چون و چرا، اس پہ عمل کیجئے، اپنی آخرت کا بھلا کیجئے۔ اور پھر فرمایا گیا حالت سفر، 15 دن سے کم رہنے کی کہیں بندے کی نیت ہو اور وہ سفر کرے، اور سفر کرتے 92 کلومیٹر کے فاصلے پر چلا جائے کم از کم، اور پھر وہاں رہنے کی 15 دنوں سے کم کی نیت ہو، تو نماز میں بھی قصر ہوتی ہے، اور روزے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی آپ رہنمائی لے لیجئے گا کہ پچھلے وقتوں میں سفر کی جو دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی تھیں، پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹ پر، کھچر پر، گھوڑے پر، اور تکلیف دہ سفر ہوتے تھے، آج تو سفر مدینہ المنورہ کا 4-4.5 گھنٹے کا سفر رہ گیا سارا، جدہ کا 4-4.5 گھنٹے کا سفر رہ گیا سارا، تو کراچی بائی ایئر بندہ جائے تو 1 پون گھنٹہ لگتا ہے۔ تو بہرحال اپنے سفر کی نوعیت بھی دارالفتہ اہل سنت سے فون کر کے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی آپ ہیں تو دارالفتہ اہل سنت آپ سرچ کر لیجئے گا، www.netdawatislami. اس میں آپ کھولیں گے تو آپ دارالفتہ کے بارے میں سرچ کیجئے گا، نمبر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو آن لائن بھی یہ فتاوے دیے جاتے ہیں اور ریٹرن بھی اور فون پر بھی بتا دیا جاتا ہے، تو یہ سہولت ہے، اس سہولت کا فائدہ اٹھائیے گا۔ اب میں آپ کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک خطبہ رکھنا چاہتا ہوں، جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری دن میں خطبہ پڑھا، آخری دن۔ آج کے میرے جمعے کے خطبے کا وہی خطبہ موضوع ہے کہ جو حضور نے شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ دیا، اس خطبے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سماعت کیجیے گا۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا کے صحابی ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی، انہی کو حضور نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ کیا کیا یہ پیارے صحابی روایت بیان کرتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان کی آخری تاریخ، اے لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مہینے کی افادیت، مہینے کی عظمت، مہینے کی شرافت، مہینے کی بزرگی بیان کر لینے کے بعد اس مہینے میں ایک رات کو بھی بیان کیا، اور مفسرین لکھتے ہیں رات وہ لیلۃ القدر کی رات، محدثین نے لکھا اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات اللہ کے مبارک قرآن نے پوری سورت اس رات کے بارے میں اتاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پوری لیلۃ القدر کے بارے میں سورہ قدر اللہ کریم نازل فرمائی ہے۔ اب آپ سماعت کریں گے تو تیسری بات میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مبارک ماہ کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اب روزوں کی فرضیت کے بارے میں پہلے تو میں آپ کو
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سنا چکا ہوں۔ اب روزوں کی فرضیت بطور خاص سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں مالک نے بیان کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقویٰ ملے، تقوی کے ذریعے تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس لیے روزوں کی فرضیت ہوئی ہے۔ روزوں کی فرضیت سنہ 2 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں روزے اللہ نے فرض قرار دے دیے، اور یہاں جو خطبہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا لے کر کے بیٹھا ہوا اس میں چوتھی بات حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی رات میں قیام سنت، قیام اس کی رات میں سنت ہے۔ اب قیام سے مراد کیا ہے؟ تراویح۔ تراویح کی جب بات آتی ہے تو سوشل میڈیا یوز کرنے والے لوگ اور دن رات سوشل میڈیا پہ مستغرق رہنے والے لوگ، نمازوں کو برباد کرنے والے لوگ، وقت کو برباد کرنے والے لوگ، وقت کا ضیاع کرنے والے لوگ، اپنی آخرت کو تباہ کرنے والے لوگ سوشل میڈیا پر جو دن رات بیٹھے ہوئے تراویح کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی اس کی رکعتوں میں کلام کرتے ہیں، کبھی تراویح کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کبھی تراویح کے نہ پڑھنے پر دلائل دیتے ہیں۔ میں نے کہا مہربانی کیجئے امت مسلمہ کو تراویح پڑھ لینے دیجیے۔ حضور کے دور اقدس میں تراویح پڑھی گئی، صحابہ کے دور میں جماعت کا قیام لایا گیا، جماعت قیام کی گئی، جماعت قائم کی گئی، تراویح کی جماعت کرائی گئی۔ باقاعدہ آج بھی اہل عرب تراویح پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اجماعی مسئلے کو مہربانی کر کے مت چھیڑیے اور تراویح پڑھ کر اجر و ثواب کمانے دیجیے۔ ہزارہ حفاظ قرآن دہرا لیتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ قرآن سنتے ہیں، تو قرآن سننے دیجیے لوگوں کو، مہربانی کیجیے، مہربانی سے کام لیجیے اور عقل کے ناخن بھی لیجیے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ آئیے شعب الایمان کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، یہ جو خطبہ پڑھ رہا ہوں اب اس خطبے شعب الایمان کی حدیث سے علاوہ احادیث کے مضامین شعب الایمان اور دیگر کتب سے اخذ کیے گئے حدیث کے مضامین آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا رمضان المبارکہ کی جب پہلی رات آتی ہے، رمضان المبارکہ کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ کریم آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اونچی آواز میں بول سکیں گے بھائی؟ آخری رات تک وہ دروازے بند نہیں ہوتے، تو وہاں اللہ کی رحمتیں پکارتی ہے، آسمان کے دروازے کھول کر صدائیں لگاتی ہے، اور یہاں مسلمان مسجدوں کو کھولتے ہیں۔ سحری سے پہلے مسجدوں کی آباد کاری، رات تراویح کے بعد تک مسجدیں کھلی ہیں، اور اعتکاف کے دنوں میں تو ڈبل 12 گھنٹے مسجدیں کھلی ہیں۔ جناب عبادات کرنے کے لیے بڑھیے، عبادات کی طرف قدم بڑھائیے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے جناب، اور 1500 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتا ہے مالک۔ پھر فرمایا اس کے لیے جنت کے اندر سرخ یاقوت کا گھر بنایا جائے، سرخ یاقوت کا گھر، سبحان اللہ الکریم۔ فرمایا جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ کریم اس کے پچھلے
سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کیا بات ہے! فرمایا صبح سے لے کر شام تک اس روزہ دار کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ارشاد رسول ہے کہ رات اور دن میں وہ بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اس کے سجدے کے بدلے میں جنت کے اندر اللہ کریم ایک درخت لگاتا ہے، اس درخت کا سایہ، اس کے نیچے بندہ 500 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اب آپ نے یہ حدیث سماعت کی، شعب الایمان کی یہ مبارک حدیث ہے۔ اب اس حدیث پاک کے تناظر میں چند باتیں سنیے گا۔ جس بندے نے پڑھی پوری 20 رکعتیں، 20 رکعتوں میں ہوئے 40 سجدے، اب 40 کو ضرب دیجئے 15 سے، جناب 1500 سے، 40 کو ضرب دیجئے 1500 سے، اب 1500 سے جب آپ نے ضرب دیا تو 20 تراویح پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 60,000 نیکیاں آئیں۔ کتنی نیکیاں آئیں بھائی؟ 60,000 نیکیاں آئیں۔ 20 تراویح پڑھنے والے نے کیے 40 سجدے، 40 سجدوں کی برکت سے جنت میں 40 درخت لگ گئے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب! 40 درخت لگ گئے جنت میں، 500 سال تک بندہ اس میں گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اور جس نے پڑھی 8 رکعتیں اور 8 پڑھ کے تتر بتر ہو گیا، اللہ اکبر، اس کی محرومی 36,000 نیکیاں اس کی کم ہو گئیں، 24 جنتی درخت اس کے کم ہو گئے، اور جس نے جناب والا 12 پڑھ کر کے بھاگنے کی کوشش کی، اس کے لیے 24,000 نیکیاں کم ہو گئیں، 16 جنتی درخت کم ہو گئے۔ اور میں نے کہا بھائی ہمارے پاس اعمال ہیں کہاں؟ 20 تراویح قوم کو پڑھنے دیجئے اور جنت کے اندر 40 درخت لگوانے دیجئے، 60,000 نیکیاں حاصل کرنے دیجئے۔ امت مسلمہ کو انتشار میں نہ ڈالیے، امت مسلمہ کو تراویح سے نہ روکیے، امت مسلمہ کو عبادت کرنے دیجئے، امت مسلمہ کو عبادت کرنے دیجئے، نیکیاں کمانے دیجئے۔ ویسے بھی رمضان شریف میں جو عام نیکی بندہ کرتا ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا مبارک خطبہ پڑھ رہا تھا، تو خطبے کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے چوتھی بات ارشاد فرمائی ہے، رمضان کی راتوں میں قیام سنت، قیام سے مراد نماز تراویح، اور فرمایا اس ماہ مقدس میں جو نیکی کا کام کرے اس کے لیے یہ ہے جیسے اور دنوں میں فرض ادا کیا، اور جو فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے! پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ روزہ رکھنے میں صبر کیجئے، پیاس لگی ہے تو صبر کیجئے، بھوک لگی ہے تو صبر کیجئے، گلا خشک ہو رہا ہے تو صبر کیجئے، گلا سوکھے کانٹے کی طرح بن گیا تو صبر کیجئے، کاروبار میں دقت ہو رہی ہے صبر کیجئے، مشقت ہو رہی ہے تو صبر کیجئے، نمازیں پڑھنے کے اوپر جو زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے صبر کیجئے، تراویح میں اتنی لمبی نماز صبر کیجئے، 20 رکعتوں میں صبر کیجئے، قیام میں صبر کیجئے جناب، تو صبر کا اجر ثواب اللہ کریم نے جنت کو بنایا ہوا ہے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ مواسات یعنی بھلائی غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں سے غمخواری کیجیے، یتیموں سے غمخواری کیجیے، بہنوں سے غمخواری کیجیے، بھائیوں سے غمخواری کیجیے۔ یہ مہینہ بھلائی کا ہے، بھائی چارے کا ہے،
اپنے قرب و جوار میں بھلائی کرنے کے کاموں میں سبقت لیجیے، کام کیجیے بھلائی والے۔ تو پھر حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، جس نے پورا سال نعمتیں کھائی نہیں ہوتی اس کو بھی نعمتیں مل جاتی ہے، ہر روز گھر میں فروٹ آ ہی جاتا ہے، دہی صبح کے ٹائم آ ہی جاتا ہے، لسی پینے کو مل ہی جاتی ہے۔ تو مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ کھجور پورا سال ہم اتنے شوق سے نہیں کھاتے، تو رمضان المبارکہ میں کھجوروں کا تحفہ بھی اللہ ہمیں عطا فرما ہی دیتا ہے۔ تو مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ آئیے ذرا اگلی بات سنیے، فرمایا جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کروائے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اتنا ہی ثواب ملے گا، اور کھلوانے والے کو بھی اتنا ثواب جتنا رکھنے والے کو، کھولنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں۔ تو اب اپنے پلے میں کھجوریں لے کر کے جانا، پانی کی بوتل لے کر کے جانا کہ میں تو اپنے ہی پانی سے روزہ کھولوں گا، اپنی ہی کھجوروں سے روزہ کھولوں گا، کنجوس مت بنیے، جس نے بلایا ہے اس کے رزق میں سے روزہ کھولیے، آپ کے ثواب میں تو کمی ہو نہیں رہی، اس کو بھی ثواب مل جائے گا، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ پھر کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کا جب یہ ارشاد صحابہ نے سنا تو عرض کی جان عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کتنا ثواب، فرمایا روزہ افطار کرانے والے کو اس کے گناہوں کی اللہ بخشش عطا فرما دیتا ہے، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا ہم میں سے ہر بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی مسلمان کو روزہ کھلوا دے، یہ ثواب سے تو ہم محروم رہ گئے۔ کریم آقا نے فرمایا او میرے صحابہ، جو کوئی ایک گھونٹ دودھ سے، ایک کھجور سے، ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ افطار کروا دے گا یہ ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ اونچی آواز سنائیے جناب، کیا بات ہے جناب، اب اتنا ثواب ملے گا، ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ۔ کریم آقا علیہ السلام کے علم میں ہے نا، ہو سکتا ہر کسی کے پاس دودھ بھی نہ ہو سکتا ہر کسی کے پاس کھجور بھی نہ ہو، تو چلو پانی پلا دیجئے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، پانی پلا دیجئے، ثواب کما لیجئے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا قیامت کے دن وہ میرے حوض کوثر پر آئے گا، سیراب ہو کر حوض کوثر سے اسے پلایا جائے گا، پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ داخل جنت ہو جائے۔ کیا بات ہے جناب، اب روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہو گیا جناب، فلاحی کاموں میں بھی شامل ہو گیا۔ تو گویا اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تو بات کرتا ہی کرتا ہے، فلاحی کاموں کی بھی بات کرتا ہے، اور امت مسلمہ ہو اس کی بھلائی کی بات بھی کرتا ہے، انسانیت کی بات بھی کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ انسانوں کو ہی دی جاتی ہے، جانوروں کو تھوڑی دی جاتی ہے، تو روزہ انسانوں کو ہی کھلایا جاتا ہے جناب، یہ فطرہ انسانوں کو ہی دیا جاتا ہے جناب، مسلمانوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ تو اسلام جا کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ ان نیکیوں کی طرف بھی ہماری توجہ دلاتا ہے۔ اسلام کمپلیٹ دین ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام پیدائش سے لے کر وفات تک، قبر، حشر، قیامت، جنت، جہنم تک سارے معاملات کو اسلام بیان کرتا ہے۔ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا وہ خطبہ لے کر کے بیٹھا ہوں جو حضور نبی کریم نے شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج شعبان کا آخری جمعہ ہے اور ہم وہ خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے اگلی بات ارشاد فرمائی، اس مہینے کا اول رحمت ہے، اس مہینے کا دوسرا عشرہ جناب والا، دوسرا عشرہ جہنم، دوسرا عشرہ مغفرت ہے،
اس مہینے کا اول عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو یہ 30 دنوں کے 3 عشرے یا آخری 9 دن کی بات، تو یہ حضور نے اس کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی اس مہینے کے اندر اپنے غلام سے کام کم لے، غلاموں کا تو دور نہیں ہے، جو اس مہینے میں ملازم سے کام کم لے، جو اس مہینے میں ماتحت سے کام کم لے، تو فرمایا ایسے بندے کو اللہ بخش بھی دے گا اور جہنم سے بھی آزاد کر دے گا۔ کیا بات ہے جناب۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، اور تم 2 باتوں کے ذریعے تو اللہ کو راضی کرو گے، اور 2 باتوں سے تمہیں بے نیازی نہیں ہونی چاہیے۔ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اللہ کو راضی کرو گے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ بھائی جان، جس بندے نے اس کلمہ طیبہ کو ورد بنا لیا، جس بندے نے اس کلمہ طیبہ کو اپنا اٹھنا، اوڑھنا، بچھونا بنا لیا، چلتے پھرتے رمضان غیر رمضان کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا، تو بھائی اس کو اجر کے پیمانے تو بھر بھر کر کے ملیں گے۔ لیکن ایک بات اس سے ریلیٹڈ، آج میری بار بار جو اس طرف نگاہ اٹھ رہی ہے، بابا جی آپ کے اسی سائڈ پر بیٹھتے تھے، ارتضیٰ ندیم صاحب ہمارے بیٹے ہیں، تو پیر والے دن ان کے بابا محمد ندیم ضیاء اتاری صاحب، جو ہمارے مستقل طور پر جمعے کے نمازی تھے اور 5 وقت بھی نماز پڑھتے، اور بالخصوص جب ملتان میں ہوتے تو باقاعدہ انواری مسجد میں آ کر کے جمعہ پڑھتے، اور جمعے کی پابندی کے ساتھ ساتھ پابند صوم و صلات، نمازی، اچھے اخلاق والے، اچھے کردار والے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے، اور کلمہ طیبہ اور درود و سلام کا ورد کرنے والے، پیر والے دن نماز مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ان کی طبیعت ناساز ہوئی، پھر بھی کہا کہ نماز مغرب پڑھے ہیں، تو نماز مغرب پڑھنے کے لیے سوات میں مسجد میں جلوہ گری فرمائی، نماز مغرب ادا کی، اسی دوران طبیعت بوجھل ہوئی، جو ساتھی تھے وہ بتاتے ہیں میں اسے لے کر کے ہاسپٹل میں گیا، اور ڈاکٹر نے کہا انجیکشن یہ لے کر کے آؤ، میں انجیکشن لینے کے لیے گیا، اور ندیم صاحب، محمد ندیم ضیاء صاحب، انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھا اور کہا میرا آخری وقت آ گیا، ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میں نے کہا محمد ندیم ضیاء تو زندگی کی بازی لے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیری تربت پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تیری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تیرے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے، اللہ تیری آل اولاد اور تیرے سارے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے وہ بندہ گیا، دنیا سے رخصت ہوا۔ کیسی کامیاب موت ہے کہ مرتے وقت جس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، حضور نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اونچی آواز میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنیے جناب والا، فرمایا 2 باتیں جس کے ذریعے تم اللہ کو راضی کرو گے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دینا، کلمہ توحید و رسالت کی گواہی دینا، نمبر 2 فرمایا استغفار کرنا۔ اور یہ 2 باتیں حضور نے ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وہ 2 باتیں جس سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم جنت کی طلب کرو، اور دوسری بات یہ ہے جہنم سے پناہ مانگو۔ تو مالک کائنات کے حبیب نے شعبان المعظم کے آخری عشرے میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جو شعب الایمان میں سے میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی آنے والا رمضان اپنی عبادت میں، ریاضت میں، اپنے حضور سربہ سجود ہونے میں، اپنے حضور تراویح پڑھنے میں، فرض پڑھنے میں، نمازیں پڑھنے میں، روزے رکھنے میں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آ رہا ہے، تیاریاں کیجئے۔ پکوڑے والا تو تیاری کر رہا ہے، سموسے والا تو تیاری کر رہا ہے، فروٹ والا بھی تیاریاں کر رہا ہے،
درزی بھی تیاریاں کر رہے ہیں، کپڑے کی دکانوں والے بھی تیاریاں کر رہے ہیں، تو جناب نیکیاں کمانے کی آپ بھی تیاری کیجئے۔ کل امید ہے اللہ کی بارگاہ میں ہفتے کا دن گزار کر رات چاند نظر آنے کے چانسز ہیں۔ چاند نظر آ گیا تو چاند نظر آنے سے پہلے غسل کیجئے، نئے کپڑے پہنیے، دھلے ہوئے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، جیسے ہی اعلان ہو مبارک ہو رمضان کا چاند نظر آ گیا، چہرے مسکرا پڑے اور لب پر اللہ کے حبیب کے ترانے گونجنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر، مرحبا کی دھومیں مچ جائیں، مرحبا رمضان شریف کی آمد ہو گئی ہے۔ تو پھر نماز مغرب ادا کیجئے گا، نماز مغرب کے بعد عشاء کے بعد تراویح، اور تراویح کے بارے میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ میرا رب مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔